اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلے میں تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے بعض روایات میں اول سنہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی سال کی ابتدا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو سال موجود ہیں، کوئی شمسی سال ہے، کوئی قمری سال ہے، تو کوئی میلادی سال ہے۔ شمسی سال کی ابتدا بہار سے ہوتی ہے، میلادی سال کی ابتدا ماہ جنوری سے ہوتی ہے، قمری سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے۔ تو اب روایات میں ماہ رمضان المبارک کو اول سنہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رمضان سال کی ابتدا ہے۔ تو میں فقط اتنا کہوں گا کہ کیونکہ ماہ رمضان المبارک تربیت کے سال کی ابتدا ہے، انسان کے لیے گسترش اور ترقی اور اپنے آپ کو خداوند متعال کے قریب کرنے کی ابتدا اسی ماہ رمضان المبارک سے ہوتی ہے، یعنی خود سازی، اپنے آپ کو ایسی خوبیوں اور نیکیوں سے آراستہ کرنا کہ جو خداوند متعال ہم سے چاہتا ہے، تو اس کی ابتدا ماہ رمضان المبارک کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مغفرت، رحمت اور بخشش اور برکت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اس مہینے میں خداوند متعال کا سفرہ، دسترخواں اپنے بندوں کے لیے کھلا رہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ مائدتن علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ خداوند متعال کی طرف سے ایک دسترخوان ہے، ایک سفرہ الہی ہے کہ جس پر ایسے لوگ بیٹھیں گے کہ لا یقعد علیہا الا الصائمون، کہ جس پر فقط اور فقط روزے دار بیٹھ سکیں گے۔ اور اس سفرے کی خصوصیات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، پہلی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ اس میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں ما لا عین رأت، کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کی سوچ اور فکر میں ابھی تک اس کی بات آئی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ قرآن مجید میں جو جنت کی نعمتیں ہیں اور مختلف چیزوں کو، جنت کی نعمات کو بیان کیا گیا ہے، تو ان کو تو انسانوں نے سنا ہے، ہمارے کانوں نے قرآن کی آیات کو سنا ہے، لیکن یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں اس دسترخوان پر موجود ہیں کہ جسے کسی نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ کسی کی فکر میں آیا۔ تو لہذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، خداوند متعال کے ساتھ متصل کرتا ہے، کیونکہ یہ قربت کا مہینہ ہے۔ آئیے اس ماہ مبارک کی فیوض اور برکات سے اپنے آپ کو مستفید قرار دیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت کو اگر کوئی شخص درک کر لے، اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، تو روایات میں آیا کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان، کہ اگر ایک شخص، ایک خدا کا بندہ یہ جان لے کہ ماہ رمضان میں کیا کیا خدا کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں، تو لا ودّ ان یکون، تو وہ پسند کرتا ہے، وہ یہی خواہش کرے گا کہ پورے کا پورا سال ماہ رمضان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی اس مہینے کی عظمت اتنی بلند ہے کہ رمضان میں، ماہ رمضان میں قرآن کے نزول کو اسی ماہ میں قرار دیا گیا ہے
کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے ایک خاص نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کو روایات میں آیا ہے کہ الکافی میں یہ روایت نقل ہے، وسائل الشیعہ میں اس کو نقل کیا گیا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کی سب اس ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں، کہ مثلا تورات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 6 رمضان المبارک کو، اور انجیل کے بارے میں 12 رمضان کو، اور زبور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 18 رمضان کو، اور قرآن مجید کا نزول ہوا ہے 23 رمضان المبارک کو۔ تو لہٰذا یہ عظمت ماہ رمضان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی اتنی عظمت بلند ہے کہ قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں کے نزول کو اسی ماہ کے ساتھ مختص کیا گیا ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک رمضان میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ اس کی عظمت کتنی ہے، ہمیں اس ماہ میں کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال بجا لانے چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں اور آپ کو اس سفرہ الہی سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا